دنیا کے تنازعات کے فلیش پوائنٹس کے پیچھے بار بار ایک ہی نام سامنے آتا ہے اور وہ ہے ایران۔ ایران ایک طاقتور سلطنت ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ طاقت کھو چکی ہے۔ ایران خطے میں اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران ایک ماسٹر مائنڈ ہے جو پیچیدہ شطرنج کا کھیل کھیل رہا ہے۔ ایران آخر چاہتا کیا ہے؟ اس کا ماضی موجودہ دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ یہ ہیں وہ 5 وجوہات جن کی وجہ سے ایران اتنے تنازعات میں الجھا ہوا ہے۔ شاندار ماضی۔ سب سے پہلے تو 21ویں صدی کے ایران کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ ایشیا کے چوراہے پر واقع ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ امپائر اپنے عروج میں دنیا کی تقریباً آدھی آبادی 50 ملین افراد پر حکمرانی کرتی تھی۔ ایرانی اشرافیہ بلکہ بہت سے عام ایرانی لوگوں میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ایران کا ایک شاندار ماضی ہے اور وہ علاقائی اور عالمی معاملات میں اہم کردار کا مستحق ہے۔ سینکڑوں سال تک کئی سلطنتوں نے اس علاقے پر حکومت کی۔ 7ویں صدی کے بعد عربوں نے اس خطے کو فتح کر لیا۔ بیسویں صدی کے آغاز میں ایران نے عالمی سطح پر دھوم مچا دی جب برطانیہ نے ایران میں تیل دریافت کیا۔ اگرچہ ایران کبھی برطانوی کالونی نہیں تھا، لیکن اینگلو ایرانی آئل کمپنی کی تشکیل کی وجہ سے برطانیہ کا ایران میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ سن 1953 میں امریکہ نے برطانیہ کی مدد سے ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کا تختہ الٹ دیا اور پھر ایران پر بے تحاشا اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے اس کی معیشت بکھر گئی۔ مغرب نواز بادشاہ رضا پہلوی نے 26 برس تک نسبتاً پرامن حکمرانی کی۔ There seems to be no place for the past in Tehran, the present capital. 1979 تک This is the man they call the father of the revolution, and this is the moment that millions in Iran have been waiting for. آیت اللہ خمینی ملک کے سپریم لیڈر بن گئے اور ایک نئے ایران پر حکومت کر رہے ہیں جس کی بنیاد مذہب ہے۔ It's extraordinary how one man can command such adoration. جب خمینی واپس آئے تو انہوں نے اپنے سیاسی عزائم ظاہر کرنے میں وقت ضائع کیا، جس سے ہمیں اپنی اگلی وجہ کا پتہ چلتا ہے، امریکہ۔ The crowd shouted, "Death to the Americans, death to the Shah, death to Carter." انقلاب ایران کے ساتھ ایران نے مغربی طاقتوں سے اپنے اتحاد کو یکسر ختم کر دیا۔ ما پیروزیمون وقتی است که دست این اجانب از مملکتمون کوتاه شود۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب ایرانی طالب علموں نے تہران میں امریکی ایمبیسی پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 444 روز تک جاری رہا اور اس کے بعد ایران پر عالمی پابندیاں لگیں۔ لیکن اس کے بعد سے ایران نے خود کو اس خطرے سے بچانے کی کوشش کی ہے جس سے وہ امریکہ کی جانب سے اسلامی جمہوریہ کا تختہ الٹنے کی مسلسل کوشش سمجھتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دونوں ممالک کے درمیان تشدد کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ The United States has admitted it shot down an Iranian airliner over the Gulf early this morning. We had him, got it. That was dead on. The Iranians say 290 people were on board, 66 of them children. امریکہ نے 2020 میں ایران کے ایک بااثر جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کر دیا۔ American officials say the airstrike that killed Qasem Soleimani was carried out in self-defense. Qasem Soleimani has been killed and his bloody rampage is now forever gone.
सन 2023 میں اسرائیل اور غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد کے 4 ماہ میں امریکہ نے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کی جانب سے اس کے ٹھکانوں پر 170 حملے ریکارڈ کیے، جو کہ 4 ماہ پہلے کے مقابلے میں 20 گنا اضافہ ہے۔ تین امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ نے جوابی حملے کی دھمکی دی۔ Make no mistake, we will defend our people, we will defend our security, swiftly and decisively. اس کے بعد امریکہ کے ٹھکانوں پر حملوں میں نمایاں کمی ہوئی۔ ایران خود کو خطے کی سب سے زیادہ امریکہ مخالف حکومت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اتحادی بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ہمیشہ دوسرے فریق کے دشمن کا ساتھ دیا ہے۔ وہ روس کو ایک اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں۔ امریکہ نے ایران پر روس کو ہتھیار مہیا کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسے تہران کی جانب سے ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران نہ صرف امریکہ کو خطے سے باہر دھکیلنا چاہتا ہے بلکہ وہ اس خلا کو پر کرنا بھی چاہتا ہے۔ لیکن مشرق وسطی میں 2 بڑی طاقتیں غلبہ حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں۔ پہلے اسرائیل۔ ایران اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ امریکہ کو سمجھتا ہے اور اس کے بعد اسرائیل کو۔ اور اسی لیے اس نے ایرانی سرزمین پر حملے کو روکنے کے لیے خطے میں اپنے پراکسیز کا نیٹ ورک قائم کیا ہے، جسے مزاحمت کے محور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مشرق وسطی میں ایرانی اثر و رسوخ ملیشیا گروپوں کے ساتھ اتحاد کی شکل میں ہے، جسے پراکسی کے نام سے جانا جاتا ہے، جن میں غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثیوں کے ساتھ ساتھ عراق، شام اور بحرین میں کئی مسلح گروہ شامل ہیں۔ کئی مغربی ممالک ان تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ ایران ایک حد تک ہمیشہ اس کی تردید کرتا ہے۔ گروه‌های مقاومت در منطقه در تصمیمات و اقدامات خود از جمهوری اسلامی ایران دستور نمیگیرند. یہ نیٹ ورک پہلے سے کہیں زیادہ مربوط ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ باصلاحیت ہے، لیکن واضح رہے کہ 7 اکتوبر کے حماس کے حملے نے ایران کو بھی حیران کر دیا تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیل میں حملہ کیا اور 1200 افراد کو ہلاک کر دیا، جس نے اسرائیل فلسطین تنازع کی سب سے مہلک جنگ چھیڑ دی۔ ایران نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، لیکن حماس کے اقدامات کی کھلے عام حمایت کی ہے۔ اس کے بعد سے ایران نے حماس کی اخلاقی حمایت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو اب شدید دباؤ میں ہے۔ ایران نے کوشش کی ہے کہ وہ حزب اللہ اور دوسرے اتحادیوں کو اسرائیل اور امریکہ کے سامنے آنے سے بچائے۔ مزاحمت کے محور میں شامل ہر رکن کے ایران کے ساتھ ایک جیسے تعلقات نہیں ہیں۔ حزب اللہ سب سے زیادہ قابل ہے، یہ ایران کے مزاحمتی محور کے تاج کا ہیرا۔ 1980 کی دہائی میں ابھرنے والا حزب اللہ جنوبی لبنان میں قائم ہے اور اسرائیل کی شمالی سرحد پر فوجی خطرہ ہے۔ تہران میں ایک مفروضہ یہ ہے کہ اسرائیل پہلے حماس کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور پھر حزب اللہ کے پیچھے آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران اس بات کو یقینی بنائے گا کہ یہ تنازع اتنا تباہ کن ہو کہ اگلی بار اس پر براہ راست حملہ نہیں ہوگا۔ سعودی عرب بھی ایران کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ یہ مشرق وسطی کی سب سے بڑی سنی طاقت ہے، جبکہ ایران سب سے بڑی شیعہ طاقت ہے۔ شیعہ اور سنی اسلام کے ان 2 مسلکوں میں اختلاف اس پر ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا یا نہیں۔
اگرچہ دونوں ممالک میں کبھی براہ راست جنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن ایران اور سعودی عرب دہائیوں سے پراکسی تنازع میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایران خطے کی سب سے بڑی شیعہ ریاست ہونے کے ناطے خود کو مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں اور خاص طور پر شیعہ برادری کا لیڈر سمجھتا ہے۔ یمن میں حوثی باغیوں کی مدد کر کے وہ سعودی عرب کی پوزیشن کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ 2015 سے یمن میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد سے حوثی جو حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ 2023 میں خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حوثی باغی آدھے سے زیادہ یمن کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک طاقت ہیں، وہ ایران کی بات سنتے ہیں۔ While the Houthis are pulling the trigger, so to speak, they're being handed the gun by Iran. لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایران کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ ایران حوثیوں کو اسلحہ فراہم کرنے کی تردید کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ان کی سیاسی حمایت کرتا ہے۔ شام کی جنگ میں بھی ایران نے اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار کیا۔ This war pitches the government against an armed rebellion. ایران کی پوزیشن واضح تھی کہ جسے سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے وہ اس کا مخالف ہے، لہٰذا اس نے اسد کی حمایت کی۔ اس نے عرب اور مغربی حمایت یافتہ باغیوں کے خلاف بشار الاسد کی حکومت کو مدد فراہم کی۔ یہ نظریاتی نہیں تھا، جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا، یہ حقیقت پسندانہ تھا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایران حماس کی حمایت کیوں کرتا ہے، جو کہ سنی ہے۔ ایران یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اسٹریٹجک مقاصد اکثر مسلک سے بالاتر ہوتے ہیں۔ جب بھی ایران کو بیرونی خطرے کا سامنا ہو، چاہے وہ حقیقی یا غیر حقیقی ہو، ایران ایسے گروہوں کی حمایت کرنے سے گریز نہیں کرتا جو ضروری نہیں کہ مذہبی طور پر اس کے قریب ہوں۔ دفاعی حکمت عملی۔ ایران اس لڑائی کو اپنی سرحدوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہماری 5ویں اور آخری وجہ ہے۔ انیس سو 88 میں ایران عراق جنگ ختم ہونے کے بعد سے ایران نے اپنی سرزمین پر کوئی جنگ نہیں لڑی۔ The tank is Iraqi. The town was Iranian. اس جنگ کا ایران پر ایک برا اثر پڑا، کیونکہ ایران عراق سے کم از کم 3 گنا بڑا ہے، اور پھر بھی ایران عراق کو شکست دینے کے قابل نہیں تھا۔ Many civilians died in the attack, and the signs of panic to escape are everywhere to be seen. ایران کو جنگ کے اثر سے نکلنے میں کافی وقت لگا۔ اس کے بعد سے اس کی فوجی حکمت عملی کا مقصد براہ راست تصادم سے بچنا ہے۔ اس کی وجہ سے ایران نے اپنے میزائل پروگرام کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایران کی براہ راست تصادم سے بچنے کی حکمت عملی ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے۔ جنوری 2024 میں ایران نے عراق، شام اور پاکستان میں دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، اور پاکستان جو کمزور نظر نہیں آنا چاہتا تھا، اس نے جوابی کارروائی کی۔ تہران میں جسے دفاع کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اسے باقی خطے میں جارحانہ انداز میں دیکھا جاتا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اس حقیقت کی وجہ سے کہ غزہ میں جنگ کے نتیجے میں ایران کی علاقائی مزاحمت کی ساکھ کم ہو گئی ہے، اب وہ اس کمی کی تلافی جوہری ڈیٹرنس کے ذریعے کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، جو بنیادی طور پر حتمی ڈیٹرنس ہے۔ We will not allow Iran to acquire nuclear weapons. مغربی طاقتوں کی جانب سے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششیں کی گئیں، لیکن صدر ٹرمپ نے اس معاہدے سے دستبرداری اختیار کر لی جس کا مقصد اس کو محفوظ بنانا تھا۔ The fact is this was a horrible one-sided deal that should have never ever been made. تاہم سن 2023 کے آخر میں امریکی انٹیلیجنس کا کہنا تھا کہ اس کا خیال ہے کہ ایران اسے بنانے سے چند ہفتے دور ہے۔ ایران خطے میں کیا چاہتا ہے؟ ایران کی اسلامی جمہوریہ نے بہت سے دعوے پورے نہیں کیے ہیں جو اس نے کیے تھے۔
یہ ایک ایسا ملک ہے جو کئی سالوں سے اسلحے کی پابندی کی زد میں ہے. یہ ایک ایسا ملک ہے خطے میں جس کے حریف اس سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے.